بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت نحم، مضمون مطالعہ پاکستان، لیکچر نمبر 2 اور باب نمبر 3۔ آج کے ٹاپک میں ہم پاکستان کے طبی حد و حال یعنی فزیکل باڈی اور اس کے خصوصیات کے متعلق ہم پڑھیں گے، اور اس سے پہلے یعنی لیکچر نمبر 1 میں آپ لوگوں نے پاکستان کے محل وقوع، حدود اربعہ اور جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے پڑھا تھا۔ یہاں پہ چونکہ زیادہ تر ٹاپکس یہ پہاڑی علاقوں کے حوالے سے ہیں، تو ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ ان پہاڑی سلسلوں کو یہاں پر ڈائیگرامیٹکلی آپ کو دکھا سکیں کہ یہ پہاڑی سلسلے کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور کن کن علاقوں سے ہو کر یہ آخری پوائنٹ پر گیا ہے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پاکستان کے طبی حد و حال کے حوالے سے ایک تو ہمیں پاکستان کی لمبائی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ پاکستان کی کل لمبائی وہ 1600 کلومیٹر ہے، جبکہ چوڑائی وہ 885 کلومیٹر ہے۔ مطلب اس نقشے کو آپ دیکھیں، اس طرح لمبائی کے حساب سے یہ 1600 کلومیٹر بنتی ہے پاکستان کی۔ یہ تو کے پی کا صرف نقشہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، اور چوڑائی یعنی پاکستان کی یہ باڈی کتنی چوڑی ہے، تو یہ 885 کلومیٹر چوڑائی پر ہے۔ طبی حد و حال میں ریگستانی علاقے، سطوح مرتفع، جنگلات، پہاڑی علاقے وغیرہ وغیرہ یہ شامل ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ آج کے ٹاپک میں ہم نمبر 1 پہاڑی علاقے سے شروع کرتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں ہمارے ساتھ شمالی پہاڑی علاقے ہیں، یعنی وہ علاقے جو کہ مکمل طور پر ہمارے پاکستان کے شمالی علاقوں سے شروع ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ پہاڑی علاقے کہاں سے شروع ہے اور ان کی شاخیں کہاں تک آئی ہے؟ تو یہ پاکستان کے شمال میں کشمیر کے علاقوں سے یہ پہاڑی سلسلے شروع ہوئے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ نظر دوڑائے تو یہ جموں و کشمیر کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جو میں ایک پوائنٹ لگا رہا ہوں، یہاں پر مظفر آباد اور آزاد کشمیر کا علاقہ ہے۔ یہ پہاڑی علاقے یہاں سے شروع ہوئے ہیں، اور یہ پھر اسی پوائنٹ پر یہ اس طرح آئے ہیں۔ تو یہ راولپنڈی، اسلام آباد اور کے پی کا کچھ علاقہ یعنی ایبٹ آباد، نتیا گلی وغیرہ یہ اس میں آئے ہیں، یہ والے ہیں۔ لیکن شمالی پہاڑی علاقوں کو مزید 2 حصوں میں یا 2 برانچوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ اور کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ۔ تو ہم پہلے فرصت میں کوہ ہمالیہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اگرچہ یہ نقشہ کے پی کیا ہے، اور کوہ ہمالیہ یہ شروع ہے بھارت کا ایک علاقہ ہے آسام، وہاں سے شروع ہے، اور آسام کا علاقہ یہ چائنا کے تقریباً قریب ہے۔ مکمل طور پر اس بارڈر پر لے کر پھر بھوٹان کا علاقہ آتا ہے، نیپال کا علاقہ آتا ہے، اور اسی پاک اور انڈیا اور چائنا کے بارڈر پر آ کر یہ سلسلہ کشمیر میں داخل ہوتا ہے، اور کشمیر کے بعد یہ علاقہ گلگت بلتستان اور ہمارے علاقوں میں پھر کشمیر میں کچھ علاقے اس طرح آتے ہیں۔ کچھ علاقے
کچھ پہاڑی سلسلے وہ گلگت اور چترال تک گئے ہیں، یہ ہم وقتاً فوقتاً پوائنٹ آؤٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو کوئی ہمالیہ کا سلسلہ میں نے واضح کیا کہ یہ آسام بنگال کے علاقوں سے، وہاں سے شروع ہے، انڈیا کا علاقہ آسام سے شروع ہو کر یہ پاکستان تک آیا ہے۔ اور یہ اضافی انفارمیشن میں اپنے ساتھ نوٹ کر لے کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد دنیا میں برف کے حوالے سے یہ تیسری بڑی اماجگاہ ہے۔ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے علاوہ یعنی انٹارکٹیکا اور کینیڈا، گرین لینڈ اور روس کے کچھ علاقے یہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ برف کے بڑے اماجگاہیں ہیں، بڑے علاقے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دنیا کی سطح پر کوئی اور علاقہ ہے برف کا تو یہ کوئی ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں پہ بہت بڑی برف پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں پھر آتے ہیں کوئی ہمالیہ کا پہاڑی سلسلے میں ہم آتے ہیں شوالک کا پہاڑی سلسلہ۔ یہ یہاں پہ یہ آیا ہے مانسیرا کی طرف، پھر مانسیرا سے ہو کر یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاقوں تک یہ آیا ہے۔ اس کی اوسط بلندی یہ 1200 تا 1600 میکسیمم اس کی بلندی ہے۔ یہ بلندی میٹروں میں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ علاقے یہ پھر اس میں آتے ہیں ایبٹ آباد کے علاقے، مانسیرا کے علاقے اور کچھ پہاڑی سلسلے جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں اسلام آباد میں وہاں پر۔ تو یہ سلسلہ اس طرح آیا ہے، کچھ پہاڑی سلسلے وہ ایبٹ آباد اور اس طرح اسلام آباد کے علاقوں میں یہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے شوالک کے پہاڑی سلسلے۔ پھر اس کے بعد ہے پیر پنجال۔ پیر پنجال یہ اس کے ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ ایبٹ آباد میں ایک سلسلہ آیا ہے اور ایبٹ آباد سے ہو کر جب ہم مری روڈ پر جاتے ہیں ایبٹ آباد سے تو پھر ایک پہاڑی سلسلہ اس طرف گیا ہے، تو وہ اس کے قریب قریب یہ دوسرا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ ادھر اس طرح یہاں پہ یہ انتہائی باریک لکھائی ہے، یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن یہاں پہ مری کا علاقہ بھی ہے، نتیا گلی بھی ہے اور دوسرے پہاڑی سلسلے علاقے جیسا کہ ایبٹ آباد، بٹگرام وغیرہ یہ سارے اس طرح آئے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پہ ملے گا پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ۔ اس کی بلندی 1800 تا 4600 میٹر بلندی پر ہے، اور پاکستان کے اکثر صحت افزا مقامات وہ پیر پنجال کے پہاڑی علاقوں میں ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ نتیا گلی، ڈونگا گلی، بارہ گلی، مری کے علاقے، ایبٹ آباد کے علاقے، ٹنڈیانی کے علاقے، یہ سارے صحت افزا مقامات ہمیں پیر پنجال کے پہاڑی علاقوں میں ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کوہ کراکرم کا پہاڑی سلسلہ، جس کی اوسط بلندی ہمالیہ کبیر کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمالیہ کبیر۔ ہمالیہ کبیر کی اوسط بلندی وہ 6000 میٹر ہے، اور 6000 میٹر اس کی اوسط بلندی ہے، اور میکسیمم 8126۔ یہ اگر آپ اپنے ساتھ بکس رکھیں پیج 44 میں تو آسانی کے ساتھ آپ میرے لیکچر کو فالو کر سکتے ہو۔
6000 اس کی ایوریج بلندی ہے، اور میکسیمم یعنی سب سے اونچا پہاڑ یا اونچی چوٹی اس میں جو ہے وہ 8126 نانگا پربت کی چوٹی، جو کہ کشمیر کے علاقے میں ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ پہاڑی علاقے آئے ہیں، یہ مظفر آباد کا علاقہ ہے کشمیر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بلند ترین سطح ہے 8126 میٹر بلند، تو یہ یہاں پر واقع ہے۔ اس میں بھی کاغان کے علاقے، ناران کے علاقے وہ یہاں پر واقع ہیں۔ دیکھیں یہ کاغان کا علاقہ ہے، وادی کاغان اور وادی ناران یہ پہاڑی سلسلے ہیں، یہ اسی لائن میں ہو کر کچھ یہاں پر آئے ہیں، کچھ راولپنڈی کی طرف آئے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کی طرف آئے ہیں، دوسرا سلسلہ وہ مری تک گیا ہے، اور کچھ علاقے وہ ہمارے کے پی کے ہی علاقے میں سوات، کالام اور چترال تک یہ گئے ہیں، ہم اسی طرف آ رہے ہیں۔ پھر ہے کوہ کراکرم کا پہاڑی سلسلہ، اس کی اوسط بلندی، کوہ کراکرم کے زیادہ تر پہاڑی سلسلے ہمیں گلگت اور چترال کے علاقوں میں ملیں گے، اور سوات کے دوسرے علاقوں میں جیسا کہ کالام وغیرہ یہاں پر ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی اوسط بلندی وہ 6100 ہے، 6100 میٹر یہ کوہ کراکرم کی اوسط بلندی ہے جو کہ ان علاقوں میں ہے۔ اور اسی کراکرم میں بلند ترین چوٹی ہمارے ایشیا میں اور دنیا میں دوسری بلند ترین چوٹی K2، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گلگت اور چترال کے علاقوں میں زیادہ تر ہے، اسی بارڈر پر یہ آیا ہے اس طرح۔ تو یہاں پر 8611 میٹر بلند K2 یہ اسی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر دوسرا ہمارا ٹاپک ہے شمال مغربی اور مغربی پہاڑی علاقے۔ یہ شمال سے اب مغرب کی طرف آئیں گے، یہ میرے پیچھے یہ شمال ہے، اور یہ شمال سے پھر اس طرح مغرب کی طرف آئے ہیں یہ پہاڑی سلسلے، اور مغرب میں پھر جب بلوچستان کے علاقے شروع ہوتے ہیں تو اس سے یہ ٹرن لیتا ہے اور جاتے ہیں سندھ کی طرف، اور وہاں پر یہ سندھ اور بلوچستان کے لیے ایک بارڈر بن جاتا ہے، ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی کوہ کراکرم میں پھر یہ سب سے اونچا پہاڑ K2 یہ ہو گیا، ماؤنٹ ایوریسٹ وہ نیپال میں ہے، وہ بلند ترین پہاڑ ہے، وہ اسی کا پہلا چوٹی ہے۔ اس میں ہم آتے ہیں کوہ ہندوکش کی طرف۔ یہ یہاں پہ لکھا ہے سلسلہ کوہ ہندوکش، ٹھیک ہے۔ یہ آیا ہے پاکستان اور افغانستان کے سرحد پر، سرحدی علاقے پر یہ اس طرح گیا ہے، اور قدرتی طور پر یہ پاک افغان بارڈر بھی بنا ہے۔ کوہ ہندوکش میں چترال کے علاقے میں یہ پہاڑی سلسلہ یہ اس طرح شروع ہے، اور یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس پوائنٹ پہ ترچمیر یہ اس کی بلند چوٹی ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں وادی پشاور، خیبر کے علاقے، یہ سارے علاقے یہ اس میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ پاڑا چنار میں
ہے۔ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اسی بارڈر پر آئیں گے، یہ سارے پہاڑی، اور یہاں تک شارٹلی آئیں گے۔ یہ پاڑا چنار کا علاقہ ہے۔ پاڑا چنار میں باقاعدہ یہاں پہ انہوں نے واضح کیا ہے سیکارام سر کا پہاڑی چوٹی ہے یا پہاڑی سلسلہ ہے، جس کی بلندی، اوسط بلندی 3600 میٹر ہے۔ یہ اسی بارڈر پر آیا ہے، پاڑا چنار تک ہم آئے ہیں۔ اس کے بعد ہے وزیرستان کی پہاڑیاں 1500 سے لے کر 3000 میٹر تک، یہ وزیرستان کا علاقہ ہے۔ دیکھیں یہ شمالی وزیرستان، یہ بالکل اسی پر یہ پہاڑ آئے ہیں، اور جنوبی وزیرستان کے علاقوں میں یہ یہاں تک آیا ہے، اور اس کی میکسیمم بلندی یہ 1500 سے لے کر 3000 میٹر تک یہ اس کی اونچائی ہے۔ پھر کوہ سلیمان ہے، اس کے بعد وزیرستان کے بعد کوہ سلیمان کی پہاڑیاں ہے، جو کہ یہ سلسلہ پھر اس طرح آیا ہے، اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سلسلہ پھر آگے اس طرح نہیں گیا، اس ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں آیا ہے۔ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کی بلند ترین چوٹی 3847 میٹر یہ اس کی بلندی ہے۔ پھر یہاں سے دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلوچستان، جس طرح میں نے لیکچر کے دوران آپ کو کہا کہ بلوچستان اور پھر اس کے بعد یہاں پہ سندھ کا علاقہ ہے، تو یہ پہاڑی سلسلہ یہاں تک اس طرح گیا ہے آگے، ٹھیک ہے۔ اور صوبہ سندھ کا جو علاقہ ہے وہ اسی پہاڑی کیرتر کے پہاڑی سلسلے کی وجہ سے ایک بارڈر بنا ہے بلوچستان کے لیے اور سندھ کے لیے۔ اسی پہاڑی سلسلے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ پاکستان کے اکثر دریا، پہاڑ وہ ایسے علاقوں میں آئے ہیں کہ قدرتی بارڈر بھی وہ ایک دوسرے کے لیے بنی ہے۔ یہاں پر یہ اس کی چوڑائی اور لمبائی یہ 30 میٹر یہ پہاڑ چوڑا ہے، اور لمبائی میں تقریباً 400 بالکل یہ 400 میٹر لمبائی میں، اور یہ پہاڑی علاقہ تقریباً 30 میٹر یہ چوڑا علاقہ ہے۔ یہاں تک جو پہاڑی سلسلے یہاں پہ ہم نے لکھے تھے، یہ میں نے ڈائیگرامیٹکلی آپ کو بتائے کہ یہ کہاں سے شروع ہے۔ کچھ پہاڑی سلسلے یہاں پہ آئے ہیں، کچھ پہاڑی سلسلے آئے ہیں بارڈر پر، جو کہ گلگت، چترال وغیرہ، پاڑا چنار، وزیرستان کے علاقوں سے ہو کر یہ اس طرح آئے ہیں، اور پھر پاکستان کے درمیان میں آئے ہیں۔ اور کچھ پہاڑی سلسلے ایبٹ آباد، مانسیرا، بڈگرام، کوہستان وغیرہ اسی علاقوں پر راولپنڈی تک، مانسیرا میں یہ یہاں تک آئے ہیں۔ یہ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بے شک آپ یہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں شیئر کر سکتے ہو۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما